السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے اور ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے۔ داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے، عزتوں کا مالک بھی وہی ہے، زندگی کا مالک بھی وہی ہے، موت کا مالک بھی وہی ہے، رزق کا مالک بھی وہی ہے، اولاد کا مالک بھی وہی ہے اور ساری کائنات کا خالق بھی وہی ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا احمد مجتبیٰ حبیب کبریا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، لا یمکن الثناء، مکین گنبد خضرا، صلی اللہ علیہ وسلم پر قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات، مکرمات، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج سے چند دن بعد ہمارے پاس ایک خوبصورت مہمان پہنچ رہا ہے جس کو رمضان کہتے ہیں۔ پھر سے وہ بہاریں اللہ تعالی ہمیں عطا کرنے لگے ہیں، پھر سے وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ نور سے منور راتیں۔ دعا یہ ہے کہ کائنات کا پروردگار ہم سب کو اس رمضان کی برکتیں، رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کے بارے میں، علماء کرام کے بارے میں، ہمارے اسلاف کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جب رمضان آنے لگتا تو یہ دعائیں کرنے لگتے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان عطا کر دینا، رمضان سے پہلے کہیں ہمیں موت نہ آ جائے، ہمیں زندگی میں رمضان عطا کر دینا، ہماری زندگی کو اتنی مہلت عطا کر دے کہ ہماری زندگی میں کئی مرتبہ رمضان کا مہینہ آئے۔ تو یہ دعائیں ابھی سے شروع کر دیں کہ اے اللہ ہمیں اس مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اتنی صحت عطا فرمانا کہ ہم اس رمضان کے روزے رکھ سکیں۔ معزز سامعین، جب بھی کوئی مہمان آتا ہے نا تو مہمان کے آنے سے پہلے جو میزبان ہوتے ہیں تو وہ اس مہمان کی تیاری کرتے ہیں۔ مہمان نے آنا ہے، اس کے لیے اس انداز کے ساتھ گھروں کو سجایا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے، اس کے لیے وقت نکالا جاتا ہے۔ یہ جو مہینہ رمضان کا آ رہا ہے، ہمارے پاس مہمان آ رہا ہے،
اس کا ہم نے استقبال کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، استقبال کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے ذہنی طور پر تیار ہو جانا ہے۔ آج کی اس خطبہ میں جو عنوان میں لے کر آیا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم نے رمضان سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، رمضان کے اندر ہم نے زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو کیسے منانا ہے، ہم کیسے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، یہ رمضان کی ہم تیاری کیسے کر سکتے ہیں۔ استقبال، آج کے خطبے کا عنوان استقبال رمضان ہے کہ ہم نے رمضان کا جو استقبال کرنا ہے وہ کس حالت اور کس کیفیت کے اندر کرنا ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں، میں نے اس حوالہ سے بڑی محنت کے ساتھ 10 باتیں آپ کے لیے میں نے نوٹ کی ہیں، وہ 10 باتیں جو ہم نے رمضان سے پہلے کرنی ہیں، جس کو ہم نے کر کے پھر ہم نے رمضان کا استقبال کرنا ہے، وہ 10 باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ آپ غور کے ساتھ اگر سماعت کریں گے تو آپ کو رمضان سے پہلے اگر یہ چیزیں آپ لے کر آ جاتے ہیں تو آپ جب رمضان میں داخل ہوں گے تو رمضان میں داخل ہوتے ہوئے آپ کو لطف آئے گا، ایمان کی حلاوت آئے گی۔ حضرات گرامی قدر، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے جو رمضان المبارک میں عبادات کرنی ہیں، قیام کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، صدقات و خیرات کرنے ہیں، ہم نے جو توبہ کرنی ہے، ہم نے جو نیکی کے کام کرنے ہیں، وہ تمام عبادات کے اندر سب سے پہلا جو مسئلہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، سب سے اہم بات جو ہے، سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہم نے کام کرنے ہیں، ان کاموں کے لیے ہم نے اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرنا ہے، ہم نے اپنی نیت کو درست فرمانا ہے، کیونکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، اللہ وہ عمل قبول نہیں کرتا، اللہ وہ نمازیں قبول نہیں کرتا، اللہ وہ سجدے قبول نہیں کرتا، اللہ وہ صدقات قبول نہیں کرتا، اللہ وہ توبہ قبول نہیں کرتا، اللہ وہ لمبا قیام قبول نہیں کرتا۔ اے اللہ کون سا عمل تو قبول نہیں کرتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دیا، آپ فرماتے ہیں جس عمل کے اندر اخلاص نہ ہو اللہ وہ عمل قبول نہیں کرتا، جس عمل کے اندر ریاکاری ہو اللہ وہ عمل قبول نہیں کرتا، جس عمل کے اندر دکھلاوا ہو اللہ وہ عمل قبول نہیں کرتا۔ ارے بابا روزہ رکھنا ہے، روزہ تو خود اتنی چھپی ہوئی عبادت ہے، اتنی چھپی ہوئی عبادت ہے، اگر آپ کسی کو نہ بتائیں، کسی کو پتہ نہیں چل سکتا آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھ کر کے یہ کہنے لگ جائیں جی آج میں نے روزہ رکھا ہے، آج تو روزہ بڑا لگ رہے، آج تو گرمی دی بڑی شدت ہے، آج تو معاملات اور ہیں، آج تو میں نے اس انداز سے افطاری نہ آپ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر دیں، میں نے چھپ کر کے عبادت کرنی ہے، میں نے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنی ہے، میں نے رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے عبادت کرنی ہے، میں نے اپنے اندر اپنے آپ کو دکھلاوے سے بچانے، میں نے اگر صدقہ اور خیرات کرنے تو چھپ کر کے کرنے، دائیں ہاتھ سے صدقہ کروں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس انداز کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے معاملات عبادات کو رمضان المبارک میں جتنی بھی عبادات قیام کرنے، روزہ رکھنا ہے، صدقات کرنے ہیں، خیرات کرنی ہیں، رب کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، یہ جتنے اعمال میں نے کرنے ہیں ان تمام اعمال کے لیے اخلاص ضروری ہے، اور یہ میں اس بات کا عہد کرتا ہوں اے اللہ مجھے تو رمضان عطا کر، رمضان میں جتنی نیکیاں میں کروں گا صرف تیری رضا کے لیے کروں گا۔ کہو انشاءاللہ۔ سب سے پہلا یہ ارادہ کر لیں کہ ایر کی نا میں جنیاں افطاریاں کرانیاں نے نا
میں اپنا نا ہی کسی نو نہیں لکھوانا، میں کسی نو دسنا کوئی نہیں، ایر کی کوئی ایک نیکی میں ایویں دی کرانگا کہ جڑا کسی نو بھی نہ پتا ہوئے، میں نو پتا ہوئے تے میرے رب نو پتا ہوئے۔ تو لوگی آختے نے کہ جس واسطے کیتی جائے نا، اگر کوئی بندہ رب واسطے نیکی کر رہا ہے تو بولو پھر دسن دی لوڑ جن دے واسطے کیتی جا رہی ہے وہ تے سارا کچھ ہی جاندا ہے۔ سبحان اللہ، انہوں پتہ ہے میرا بندہ میرے واسطے کر رہا ہے، تے اگر جن دے واسطے کیتی جا رہی ہے انہوں تے پہلے دا علم ہے، انہوں دسن دی لوڑ کوئی نہیں، تے اگر دسیا جا رہا ہے تے مانا اے ہویا پھر ان دے واسطے کیتی جا رہی نہیں، پھر دسن واسطے کیتی جا رہی نا۔ یہ جو ہمارے اشتہارات ہیں نا، یہ جو ہماری یہ جو ہم اپنی نیکی کو پھیلاتے ہیں اور پھر اشتہار بناتے ہیں اور فیس بک پر ڈالتے ہیں، یہ معاملہ یہ نیکی کو ضائع، نیکی کا حسن ہی ضائع۔ تسی لاکھ روپیہ مسجد نو دیتا ہے، لاکھ روپیہ صدقہ اور خیرات کیتا ہے، تے تسی اگر انہوں نشر کر دیتا ہے نا تے او لاکھ روپے دی کوئی ویلیو نہیں اللہ دے ہاں۔ تے اگر تسی 1 روپیہ دیتا ہے نا تے رات دی طریقی چ، میں آخنا رات دی طریقی چ مسجد دے گلے چ پا گئے ہو، رات دی طریقی وچ کسی دے دروازے دے سامنے راشن رکھ گئے ہو، رات دی طریقی دے وچ تسی عبادت کر لیتی ہے تے اللہ دے ہاں اتنی مقبول ہے، اتنی مقبول ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ 1 کھجور صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کو وہ اتنا پسند آتا ہے اس کا عمل، اللہ اس عمل کو پالتا رہتا ہے، اس کھجور کو بڑا کرتا رہتا ہے۔ کل قیامت والے دن جب وہ بندہ رب کی عدالت کے اندر آتا ہے، اس کے اعمال کم ہوتے ہیں، نیکیاں کم ہوتی ہیں، اس نے لاکھوں روپے صدقہ اور خیرات نہیں کیا ہوتا، اس کے پاس ہوتا نہیں ہے، لیکن جب اس کی نامہ اعمال کو تولا جاتا ہے، اللہ حکم فرماتا ہے لے کر کے آؤ اس کے اعمال، تو اس کے بڑے بڑے اعمال پہاڑوں جیسے اس کے نامہ اعمال میں رکھے جاتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ربا اتنا بڑا عمل تو میں نے کیا ہی کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں تو نے میری رضا کے لیے چھوٹا عمل کیا ہے، میں نے اسے تجھے راضی کرنے کے لیے بڑا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بات یہ سمجھے ہیں کہ پہلا عمل یہ کرنا ہے، ہم نے اس بات کی ذہن بنا لینا ہے، تیاری کر لینی ہے کہ نہیں بھئی یہ رمضان نہ میں نے چھپ کر کے گزارنا ہے۔ تو اگر اللہ آپ کو توفیق دے نا، یہ اعتکاف کا کیا معنی ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ اعتکاف چھپ کر کے ہے، پردے لا کے کہ کسی نے پتہ ہی نہ ہوئے، معاملہ ہے تے رب دے تے اس دے بندے دے، رو رہا ہے تے رب نو پتہ ہے تے بندے نو پتہ ہے، گناہ استے نے تسی مینوں ہے دسو جدو بندے دے گناہاں دے اوتے رب نے پردے پائے نے تے کی معنی ہے بھی گناہگار میرا ہے۔ سبحان اللہ، گناہگار میرا ہے تے میں جانا میرا بندہ جانے، تے جدو او رات دی طریقی وچ جدو اپنے گناہاں نو بخشوان دی واری آئے تے لوک کے معافی منگے، تو جدو نیکی کرن دی واری آئے تو سارے دے سامنے اعلان کرے، یہ عجیب گل ہو گئی نا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر حضور علیہ السلام نے مثال دی، مثال دے کر کے آپ نے بات کو سمجھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں انما الاعمال کالوعاء، آپ فرماتے ہیں یہ جو عمل ہے نا، عمل یہ عمل ایک برتن کی مانند ہے، جیسے ایک برتن اگر صاف ہو، اس صاف برتن کے اندر اگر آپ دودھ ڈالتے ہیں تو وہ دودھ بھی صاف رہے گا، اگر صاف برتن کے اندر کوئی چیز ڈالتے ہیں تو وہ صاف رہے گی، اگر گندے برتن کے اندر صاف چیز ڈالی جائے تو وہ چیز بھی گندی ہو جائے گی۔ ایسے ہی اپنے دل کے برتن کو صاف کیجئے، اس کے اندر اخلاص پیدا کیجئے، جب دل کا برتن صاف ہو جائے گا پھر آپ تھوڑا عمل کریں گے تو اجر زیادہ ملے گا، پھر آپ عمل تھوڑا کریں گے مقبول زیادہ ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر آئیے کوئی بھی عمل کرنا ہے اخلاص سے نیت کے ساتھ آپ عمل کریں گے، رب کائنات آپ کے عمل کا وزن بڑھا کر کے رکھ دیں گے۔ اور آئیے یہ جملہ میرا اس بات کو بخوبی سمجھیے گا کہ جو شخص شہرت کے لیے دین کا کام کرتا ہے نا وہ انسان کبھی متقی نہیں بن سکتا۔ جو بندہ دکھلاوے کے لیے کام کرتا ہے نا اس کے دل میں کبھی تقوی معنی ہی رب سے ڈرنے کا ہے،
اس کے دل میں اللہ کا خوف، اس کے دل میں تقوی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، آئیے دوسری بات جو آپ نے رمضان المبارک سے پہلے کرنی ہے، حضرات گرامی قدر دوسرا عمل یہ ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ ہم نے اپنے دلوں کی پنجابی چاکھا اپنے دلاں دی منجائی کرنی ہے، اپنے دلاں دا زنگ اتارنے، اپنے دلاں دی کالک اتارنی ہے، اپنے دلاں دے پانڈیاں نو صاف کرنے، ان دے وچ اسی نماز روزے صدقات و خیرات اس دل کو بڑا کم لینے۔ اللہ رمضان عطا کر رہے، رمضان آ رہے، اس رمضان دی تیاری کرنی ہے۔ مہمان آوے تے گھر دی صفائی کیتی جاندی ہے، رمضان آ رہا ہے تو دل کی صفائی کرنی ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا صفائی کس سے کرنی ہے؟ اس دل کو حسد سے صاف کیجئے، اس دل کو بغض سے پاک کیجئے، اس دل کو کینے سے پاک کیجئے، اس دل کے اندر سے یہ تمام غلاستیں نکال کر کے باہر پھینکیے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، حضرت بتلائیں نا آپ رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ رمضان جب آتا تو آپ کیا عمل کیا کرتے تھے؟ رمضان کا استقبال صحابہ کس انداز سے کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا کرتا اس سے پہلے ہماری حالت یہ ہوتی، ہمارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کسی کے لیے حسد اور بغض نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہم اپنے دلوں کو صاف اور پاک کر لیا کرتے ہیں۔ آپ اور میں، چلو آپ کو ایک سیکنڈ اگر آپ کو دے دیا جائے تو آپ اپنی اندر کی آنکھ سے اپنے اندر کے دل کو آپ دیکھیں تو اس کے اندر کیا کچھ ہے جو ہم نے رکھا نہیں ہوا، کتنا حسد ہے۔ میرا پرائے سگا پرائے، لیکن معاملات ہے وے اندے کولو گڈی ہے، میرے کولو گڈی کوئی نہیں، تے میں جدو بھی ویکھنا انہوں حسد دی نگاہ نالی ویکھنا، اور اس انداز کے ساتھ یہ نگاہیں چلتی ہیں، اور نگاہیں اس انداز سے چلتی ہیں کہ اگلے کا دل چاہتا ہے اس نگاہ کا کہ بھئی اندی گڈی ٹوٹی جاوے، اندہ کار ڈیگی جاوے، اندی فیکٹری باندھی ہو جاوے۔ اتنا حسد، اتنا بغض ہم نے اپنے دلوں میں بسا کر کے رکھا ہوا ہے ہمارے۔ ہم کسی کو دیکھ کر کے راضی نہیں، سیانے آختے نے کوئی جرا وے او کسے دے رومن دے نال روندہ کوئی نہیں، ہاسدیاں دے نال تے سارے ہاس لیندے نے، رومن دے نال روندہ کوئی نہیں۔ حضرات گرامی قدر یہی معاملات ہیں، ہم کسی کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر کے برداشت نہیں کرتے ہیں، ہم نے کسی کی ترقی کو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ اپنے دل سے حسد نکالیے اور یہ اپنے دل میں بات بٹھا دیجئے، بھائی جو میرے حصے کا ہے وہ مجھے ملنے، اگر اسے مل رہا ہے تو اللہ نے اس کے حصے میں اتنا لکھا ہے، اس کی تقدیر میں اتنا لکھا ہے، بس اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے۔ اپنے دل کو حسد سے پاک کیجئے، ہم اپنے دل کو بغض سے پاک کریں، ہم اپنے دل کو کینے سے پاک کر لیں۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، حضور فرماتے ہیں سب سے خوبصورت مومن وہ ہے جو اپنے دل کو صاف رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سب سے خوبصورت مومن وہ ہے جو اپنے دل کو صاف رکھتا ہے۔ میں نہ آپ کو اپنے نبی کے ایک یار سے ملاقات کروانے لگا ہوں، نگاہیں آپ میری طرف رکھیں، توجہ میری طرف رکھیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، 30 سال کی عمر میں نا انہوں نے حضور کی غلامی اختیار کی ہے، 30 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے اور 36 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صرف 6 سال اسلام کے دائرے میں رہے، صرف 6 سال۔ سوانو تے اسی سے پداشی مسلمان ہے نا، لیکن آپ اندازہ لگائیے صرف 6 سال مسلمان اسلام کی حالت کے اندر زندہ رہے، صرف 6 سال، 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے۔ لیکن توجہ میری طرف رکھیے، میرے نبی کا یہ یار اتنے خوبصورت اعمال کیا کرتا تھا کہ جب 36 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں نا، جب وہ فوت ہوئے ہیں، جب بندہ فوت ہوندہ ہے کوئی کسی نو خبر پہنچان
پہنچاندے, کوئی کسے نو خبر پہنچاندے. اج ٹیلی فون تے خبر دیتی جاندی ہے, لیکن میں سبحان اللہ جدو میرے نبی دا اے یار فوت ہویا ہے نا, اللہ نے جبریل کو پیغام دے کر کے بھیجا ہے. جبریل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے. میرے آقا کو معلوم نہیں ہے کہ میرا یار دنیا سے چلا گئے. جبریل آ کر کے عرض کرتے, آقا رب کا پیغام لے کر آیا ہوں, اللہ نے پیغام بھیجا ہے, آپ کے یار حضرت سعد ابن معاذ کی روح کو قبض کر لیا گیا ہے, ہم نے اس کو اپنے پاس بلا لیا ہے, اور وہ آپ کا یار اتنا پیارا ہے, اس کی روح اتنی خوبصورت ہے کہ جب اس کی روح کو قبض کیا گیا ہے, احتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ. آپ فرماتے ہیں جبریل عرض کرتے ہیں, آقا حضرت سعد ابن عبادہ کی روح کے استقبال کے لیے اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا ہے, اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا ہے. سبحان اللہ. اور میرے نبی کے یار نے 6 سالوں میں ایسا کمال کیا, ایسی زندگی 6 سالہ گزاری ہے, اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا. سبحان اللہ. میرے آقا کی تربیت دیکھئے حضرات گرامی قدر, وہ میرے نبی کا یار. سبحان اللہ. اور اگلی گل سنو, توڑی اس دور دے اندر اگر کوئی 4 بندے جنازے سے زیادہ شامل ہو جاون نا, علماء شامل ہو جائیں, اللہ کے ولی شامل ہو جائیں, لوگ کہتے بندہ بڑی قسمت والے, تمام علماء اس کے جنازے میں تھے, اللہ کے ولی اس کے جنازے میں شامل ہوئے. میرے نبی کا یہ وہ یار ہے جس کے جنازے میں اللہ نے 70,000 فرشتوں کو زمین پر اتار دیا تھا. سبحان اللہ. اب اس کی عظمت سنیے. حضور علیہ السلام نا تشریف فرمائیں, صحابہ موجود ہیں. حضور فرماتے ہیں ابھی اس دروازے سے جو بندہ آئے گا نا, اس کے لیے جنت کی بشارت ہے, وہ بندہ جنتی ہے. سبحان. صحابہ کی آنکھیں تلاش کر رہی ہیں کہ کون ہے جو جنتی آنے والا ہے. جب دروازے سے دیکھا تو وہ حضرت سعد ابن معاذ آ رہے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دوسرے دن پھر حضور نے فرمایا ابھی جو اس بندہ جو اس دروازے سے آئے گا نا, وہ بندہ جنتی ہے. صحابہ نے پھر دیکھا تو پھر حضرت سعد آئے. تیسرے دن پھر حضرت سعد آئے. سبحان اللہ. میرے نبی کے یاروں کے دل میں جستجو پیدا ہوئی. میرے نبی کا ایک یار اٹھا اور جا کر کے حضرت سعد کے گھر میں ڈیرا ڈال لیا. کہا میں آپ کا مہمان ہوں, مہمان کو رکھا گیا. اب حضرت سعد کی روٹین کو چیک کیا جا رہے, اس کو جنتی حضور نے کہا ہے, بھلا میں دیکھو تو صحیح نا یہ بندہ کرتا کیا ہے, یہ عمل کون سا کرتا ہے. دیکھا گیا تو وہی روٹین کے اعمال, وہی نماز, وہی معاملات. تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات دیکھ کر کے وہ صحابی رسول کہنے لگے, یار میں آپ کے گھر مہمان بنا تھا اور میرا مقصد یہ تھا میں ذرا چیک کروں آپ کون سا عمل کرتے ہیں. میرے آقا نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے, آپ کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. وہ عرض کرنے لگے, میرے بھائی میں آپ کو بتلاتا تو نہ, کیونکہ وہ عمل خالص ہے, لیکن آپ نے اتنی محنت کی تو میں آپ کو بتلا دیتا ہوں, وہ کوئی اور عمل نہیں ہے, بس وہ ایک عمل یہی ہے کہ لا اجد غلا لاحد من المسلمین, میں اپنے دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کے لیے حسد, بغض اور کینہ کبھی رکھتا ہی نہیں. میرا دل میرے مسلمان بھائیوں کے لیے صاف رہتا ہے. اتنا عمل اللہ کو اتنا مقبول ہے, اتنا پیارا لگا ہے کہ جب یہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا ہے اور فرشتے 70,000 اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آگے ہیں. ہم نے اس عمل کو چھوٹا سمجھا ہوئے, اسی سمجھنے بس نمازاں پڑھنیاں تے شلوار چکھنے تو اتے رکھنا سارا دین بس اے ہوئی ہے. سانو اپنے دل دی فکر ہی کوئی نہیں, سانو اپنے اندر دی کفیت دا پتہ ہی کوئی نہیں. حضرات گرامی قدر اس دل کو صاف کریں, کہو انشاءاللہ رمضان تو پہلے اس دل نو صاف کریں گے. تے اگر تسی ارادہ کر لو نا کہ میں اتھے بیٹھے رب دی رضا واسطے میں اس گل دا عہد کرنا کہ جننے لوگاں نے مینوں تکلیف پہنچائی ہے میں انہاں سارے نو اج معاف کرنا.
اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیں کہ رمضان سے پہلے پہلے نا میں اپنے دل تے بوجھ نہیں رکھنا، میں نا اے مکان صاف کرنے، اگر کوئی پرہا اپنی بہن نال ناراض ہے نا تے جمعے تو بعد فوری اگر جا نہیں سکتا نا تے انہوں فون ملا کے آکھے میں آج جمعہ سنیے حضور دی حدیث سنیے رمضان آون آلا ہے تے میں نا تو چلو میرے نال زیادتی کیتی ہے یا میں کیتی ہے، میں اپا دوں ایک دوجے نو رب دی رضا واسطے معاف نہ کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ عمل کوئی بندہ کر لینا اللہ اس پہ بڑا راضی ہے، اللہ اس پہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور شیطان کو سب سے زیادہ غم اس بات پر ہوتا ہے جب دو مسلمان بھائی صلح کر لیتے ہیں، اور سب سے زیادہ خوش اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کا چیلا دو مسلمان بھائیوں کے درمیان لڑائی کروا کے آتا ہے نا تو اس کو شاباش دیتا ہے۔ رمضان سے پہلے پہلے روزہ رکھنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے اپنے دلوں کا روزہ رکھیے، اگر قیام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے دلوں کا قیام کیجئے، اپنے دلوں کو کھڑا کیجئے، صاف کیجئے، اگر خیرات کرنا چاہتے ہیں تو سخی بنیے، سبھی کو پہلے معاف کیجئے، مال کی سخاوت بعد میں کیجئے، پہلے سب کو معاف کر کے اپنے دلوں کو صاف کیجئے۔ حضرات گرامی قدر آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ انداز بتایا، طریقہ کار بتلایا۔ کتنے عمل ہو گئے بے؟ 2۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ رمضان سے آنے سے پہلے پہلے نا اپنے پچھلے گناہوں کو رب سے معاف کروائیں اور توبہ کروائیں۔ یہ بھلا کیسا استقبال ہوا کہ ہم گناہوں کا بوجھ سر پر اٹھا کر کے رمضان کا استقبال کریں گے؟ بھلا رمضان سے پہلے پہلے توبہ کیجئے، اپنے پروردگار سے توبہ کیجئے، اپنے دل سے گناہوں کی گندگی کو نکالیے۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک نقطہ لگتا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں، سال ہو گیا نبی رمضان گئے ہوئے، سال ہو گئے گناہ کر دے دل سخت ہو گیا، سیاہ ہو چکے۔ اب ہم اپنے اس دل کو صاف کریں، رمضان سے پہلے پہلے اس دل کو دھو لے۔ حضرات گرامی قدر توبہ کیجئے، توبہ کر کے پھر قرآن پاک کی آیت سنیے، توبہ کر کے اس رمضان کا استقبال کیجئے۔ حضرات گرامی کے قرآن پاک میں اللہ نے اعلان فرمایا، کائنات کا پروردگار کہتے ہیں اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد پھر وہ عمل صالح کی پلاننگ کرتا ہے، یہ جو میرا موضوع ہے، توبہ کرن تو بعد ہے رمضان دا استقبال کرنا ہے، توبہ کرن تو بعد وہ عمل کی طرف دوڑتا ہے، وہ عمل صالح کے لیے اپنی پلاننگ کرتا ہے، پھر وہ اب توبہ کرتا ہے تو وہ یہ دل میں پلاننگ کر لیتا ہے کہ میں نے پچھلے گناہ معاف کروا لیے، توبہ کر لیے، اب میں اور نیکی کروں گا، اب میں اور نیکیاں کروں گا۔ اب رمضان آ رہا ہے، رمضان میں میں نے اپنے نیکیوں والا جو اکاؤنٹ ہے نا اس کو میں نے بڑھا دینا ہے، اپنے گناہوں کو میں نے معاف کروانا ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے چوتھا عمل یہ ہے، رمضان سے پہلے پہلے اپنی وقت کی ترتیب لگائیے، رمضان کے اندر اپنی پلاننگ کیجئے، وقت کو مینیج کرنا آپ سیکھئے۔ رمضان المبارک کی ایک گھڑی بڑی اہمیت والی اور بڑی فضیلت ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہمیں رمضان عطا کرے ہم اس کو سو کر کے گزار دیں اور ہم اس کو ضائع کر دیں، ایک
ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے. آپ رمضان المبارک کی پلاننگ کیجئے. آپ جب جاتے ہیں چھٹیوں کے لیے، آپ اگر باہر جاتے ہیں، آپ پورا اپنا ایک شیڈول بناتے ہیں. میں نے فلاں وقت یہ کرنا ہے، فلاں وقت یہ کرنا ہے، کیونکہ میرا بڑا وقت قیمتی ہے. بھلا رمضان کی گھڑیوں سے بڑی بھی کوئی قیمتی گھڑیاں ہو سکتی ہیں؟ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں نعمتانی مغمون فیہ کثیر من الناس الصحہ والفراغ. آپ فرماتے ہیں دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جو اکثر لوگ ان کو ضائع کر دیتے، ان کا خیال نہیں رکھتے. پہلی نعمت کون سی ہے؟ الصحہ. صحت کا لوگ احتیاط نہیں کرتے اور صحت کو غنیمت نہیں جانتے ہیں. والفراغ، اور جو وقت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. وقت کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. میں تو کہا کرتا ہوں یارو، بندہ مرن والے کو کوئی بندہ پوچھے تو مرن والا بندہ یہ آکھے گا کہ میں دنیا تو جا رہے ہاں، ان وقت کی قیمت پوچھی جاوے نا تو آکھے گا بلا جنہ میں دنیا جائے تک مال کمائے سارا ہی کوئی لے لوے تے مینوں بس چند لمحے اور دے دوے. میں ذرا اپنی بیوی بچیاں نال چند گلاں ہی کر لواں، میں ذرا اپنے ماں پیو دا چہرہ ہی ویکھ لواں. حضرات گرامی قدر، اتنی قیمتی گھڑیاں. میں تو کہا کرتا ہوں سب سے زیادہ اگر ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ ہمارا وقت ہے. ہمارا وقت ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے. حضور کی حدیث سنیے نا تو آقا نے کمال کر دیا. حضور علیہ السلام نے چند جملوں میں ہماری زندگی کو بیان کر دیا ہے. آپ فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزوں کو اس کے چھن جانے سے پہلے اس کی اہمیت کو سمجھ لو، غنیمت جان لو. پہلی چیز کیا ہے؟ شبابہ کا قبل حرامک. آپ فرماتے ہیں جوانی کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے. جوانی کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ بال سفید ہو جائیں، اس سے پہلے کہ آپ سے سجدہ نہ ہو ابھی سجدے کر لیجئے. اس سے پہلے کہ آپ سے اٹھا نہ جائے ابھی اٹھ کر کے مسجد میں چل کر کے آئیے. اگر ابھی جوانی ہے تو یہ نہ سمجھیے کہ ابھی جوانی ہے، میں بوڑھا ہوں گا تو توبہ کر لوں گا پھر مسجد میں آ جاؤں گا. میں نے ایسے بزرگ دیکھے ہیں جو بیچارے ترستے ہیں کہ ہم اپنی جبین کو سجدے میں رکھ سکیں اور سجدے میں سر کو جھکا کر کے اپنے رب کی تسبیحات کو بیان کر سکیں. نہیں کر سکتے ہیں. وقت گزر گیا. آپ لوگوں کے پاس ابھی وقت ہے. اپنی جوانی کو برے کاموں کے اندر مت لگائیے. اپنی جوانی کو صرف مال کمانے میں مت لگائیے. اپنی جوانی کو صرف عیش و عشرت کے اندر مت لگائیے. اپنی جوانی کو رب کی رضا کے لیے قربان کیجئے. اپنی جوانی کو رب کی یاد کے اندر گزاریے. اپنی جوانی اور اپنے زور کو رب کی رضا کے لیے وقف کر دیجئے. حضور فرماتی ہیں نہیں پتا جوانی کس وقت ڈھل جائے، کس وقت بڑھاپا آ جائے. بڑھاپا آ جانے سے پہلے اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھئے. حضرات گرامی قدر، آپ فرماتے ہیں صحت قبل سقمک. آپ فرماتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو غنیمت جانیے اس سے پہلے کہ آپ بیمار ہو جائیں. اگر آپ کے پاس ابھی ہاتھوں میں طاقت ہے، اگر ہاتھوں کے اندر زور ہے، اس سے پہلے اس زور کو قیمتی بنائیے، اس طاقت کو قیمتی بنائیے. اس سے پہلے کہ آپ چارپائی پر لیٹ جائیں اور آپ ہاسپٹل کے اندر پہنچ جائیں، آپ بیمار ہو جائیں. بیماری سے پہلے اپنی صحت کی اہمیت کو سمجھیے، اس صحت کو رب کی رضا کے لیے وقف کیجئے. آپ فرماتے ہیں فراغہ کا قبل شغلک. اپنا جو تمہارے پاس وقت ہے اس وقت کو قیمتی، اگر فراغت وقت موجود ہے اس وقت کو قیمتی جانیں گے. کسی وقت بھی آپ مصروف ہو سکتے ہیں، کسی وقت بھی پریشانیاں آ سکتی ہیں، کسی وقت بھی معاملات تنگ ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس ابھی وقت ہے. میں کہا کرتا ہوں وہ بندہ زیادہ اچھا ہے، اس کی زندگی زیادہ سکھی گزر رہی ہے کہ جو صرف چند ہزار روپے رات کو کما کر کے نا اس کے پاس وقت موجود ہے اپنی فیملی کے لیے، اس کے پاس وقت
وقت موجود ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اس کے پاس وقت موجود ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس کے پاس وقت موجود ہے کھانا کھانے کے لیے، اس کے پاس وقت موجود ہے مسکرانے کے لیے، اس کے پاس وقت موجود ہے اپنے دوستوں کا حال چال پوچھنے کے لیے۔ اے چلے پاؤ ایہو جی دولت نو جیڑا تواڈے کول وقت ہی کوئی نہیں ہے، ہیں لوکی آکھدے نے بندہ بڑا ہی مصروف ہے جی، میں مصروف ہی بڑا جی، میں کسی دی شادی تے نہیں آ سکتا، اور لو جی میری میٹنگ میں بڑا مصروف ہاں، میں کسی دے جنازے تے نہیں جا سکتا، اور میں اتنا مصروف ہاں میں تے روٹی ٹھنڈی کر کے کھانا، اور میں تے اتنا مصروف ہاں میں نماز پڑھن واسطے کیویں جا سکنا، کار مہمان آئے نے میں انہاں نوں وقت نہیں دے سکتا، میری تو مصروفیت ہی بڑی ہے۔ ارے بھائی کہاں لگاتے ہو مصروفیت؟ مال کمانے میں اتنی بے سکونی ہے، اللہ نے اس کے وقت سے برکت ہی اٹھا لی ہے اور اس کو دنیا میں اتنا مشغول کر دیا ہے، اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے، لیکن اللہ نے سکون نکال لی ہے، وقت کی برکت اللہ نے ختم کر دی ہے، دن سے لے کر رات تک کھپائی کرتا رہے، ذہن کو کھپاتا رہتا ہے اور رات کو تھک ہار کر کے آ کر سو جاتا ہے اور صبح اٹھ کر پھر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگ جاتا ہے اور اس کے پاس وقت ہی کوئی نہیں ہے۔ آکھ دے میں میرے تو بغیر تے گزارے ہی کوئی نہیں ہونا، میرے تو بغیر تے معاملات چل دے کوئی نہیں، میرے تو بغیر میری دکان نہیں چل دی، میرا کاروبار نہیں چل دے۔ میں اس سے یہ سوال کرتا ہوں آج تیرے پاس وقت نہیں ہے، تو کہتا ہے میرے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، کل جب موت کا فیصلہ آئے گا تب تیرے بغیر ساری دنیا چلے گی، پہلے بھی چل رہی ہے بعد کو بھی چلے گی۔ ایتے اسی اپنے آپ نے بڑا کچھ سمجھیا ہے، لو جی میرے تو بغیر معاملات نہیں چل دے۔ بھئی جب آپ نہیں تھے تو یہ دنیا کا نظام چل رہا تھا، یہ زمین تھی، یہ ساری کائنات موجود تھی، ساڑھے وڈے ترگے ہیں کی پتہ ہو بھی یہی سمجھ دے ہومن کہ لو جی ساڑھے تو بغیر تے گزارے ہی کوئی نہیں، معاملات ہی نہیں چل دے۔ حضرات گرامی قدر کوئی اہمیت نہیں آپ کی اور میری، اس وقت کو ضائع مت کیجئے، اپنے رب کی یاد میں لگائیے اس وقت، یہ جو وقت آپ کے پاس موجود ہے، رب کعبہ کی قسم پتہ ہی کوئی نہیں ہے کس وقت موت کا فرشتہ آ جائے، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے آخری وقت کا علم ہی کوئی نہیں ہے۔ اوہ وقت کی بات کرتے ہیں ہم ٹائم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرے کول ٹائم کوئی نہیں ہے، لیکن اتنا معلوم نہیں ہے کہ میرے کول ٹائم رہ کنا گیا ہے، پتہ کوئی نہیں ہے کنے سال باقی نے، پتہ کوئی نہیں کنے گھنٹے باقی رہ گئے نے۔ حضرات گرامی قدر آئیے دنیا کے، اگر آپ، میں یہ نہیں کہتا آپ دکانداری نہ کیجئے، میں یہ نہیں کہتا آپ مال نہ کمائیے، لیکن کم از کم اپنے آپ پر رحم کیجئے۔ آپ کے اوپر آپ کے جسم کا حق ہے، آپ کے اوپر آپ کی فیملی کا حق ہے، آپ کے اوپر آپ کی صحت کا حق ہے۔ آپ اپنے لیے وقت نکالیے، نماز کے لیے وقت نکالیے، اپنے کاروبار کا شیڈول بنائیے، خاص طور پر رمضان المبارک میں۔ بھی رمضان سے اگر اسی مال کٹ کما لیے تے نیکیاں بہتیاں کما لیے تے بولو سودا کاٹے دا، کچھ بولو سودا کاٹے دا نہیں۔ سبحان، میں نے ایسے بھائیوں کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں مولانا میں نا بس چند گھنٹے جانا وا رمضان دے وچ تے بس میں وقت مسجد چی گزارنا، رمضان دے وچ تے میں وقت، اللہ نے مال دیتا ہے نا تے میری التجا ہے، اللہ نے مال دیتا ہے نا سارا کچھ چھڑ کے نا او اللہ دے کار جا کے بیٹھو نا، سبحان اللہ، تے رمضان دا مہینہ اتھے جا کے گزارو۔ میری ایر کی بڑی نیت سی کہ اللہ تعالیٰ رحم کرم فرمائے تے میں حضرت صدر صاحب نو آکھیا بھی ایک جمعے دی میں نے چھٹی دے دیو، میں ایک جمعے دے وچ واپس آ جاں گا، لیکن جرا نا انہوں نے آکھیا جی کام بڑا اوکھا ہے تو میں تے نہیں جا سکے ہیں، تو میرا مالدار بھی کوئی نہیں، لیکن میں اس بات، میں نے حدیث حضور علیہ السلام کی حدیث جب میں نے پڑھی ہے نا، آپ فرماتے ہیں جو بندہ کثرت کے ساتھ عمرہ حج کرتا ہے نا، کثرت کے ساتھ، آپ فرماتے ہیں اللہ اس کے گھر کے اندر سے فقیری کو ختم کر دیتا ہے۔ سبحان، وہ بندہ مالدار ہو جاتا ہے۔ وہ چھٹو دکانداری، میرا مشورہ منو نہ چھٹو دکانداریا تے لواو ویزے تے سبحان اللہ تر جاؤ، اور آپ کے مال کی گارنٹی حضور نے لے لی ہے کہ مال اضافہ ہوئے گا، کاٹا کوئی نہیں ہوئے گا۔ حضرات گرامی قدر جائیے بھائی، ایک تراویح تسی مبارک مسجد جو پڑھو تے مزہ ہو رہے، ایک تراویح شیخ سدیس دے پیچھے امام حرم دے پیچھے پڑھو تے مزہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلو ہم دعا کرتے ہیں، تسی میرے واسطے دعا کرو
کہ میری انتظامیہ مان جائے تے جمعے آ رہے نے 5 تے ایک جمعے دی مینوں چھٹی دے دے. تسی تو دعا کر سکتے ہو نا, تسی تو میرے نال دیو کہ نہیں, تے ایک جمعے دی چھٹی مینوں مل جائے تے میں تواڈے واسطے بڑی دعا کراں گا. سبحان, چلو میرے واسطے دعا کرو, میں تواڈے واسطے کرنا. اللہ ہم سب کو اس رمضان میں بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. حضرات گرامی قدر, آئیے وقت کی اہمیت کو سمجھیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا, آپ فرماتے ہیں غنا کا قبل فقرک, آپ فرماتے ہیں امیری اگر مال دیا ہے نا, اللہ نے مال دیا ہے تو خرچ کیجئے, جائیے عمرے کے لیے خرچ کیجئے, اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے. یہ نہیں معلوم ہے, حضور فرما رہے نہیں پتا کس وقت فقیری آ جائے, کس وقت فیکٹری بند ہو جائے, اور کس وقت دکان کے معاملات ختم ہو جائے, کس وقت نقصان ہو جائے, کس وقت لکھاں پتی بندہ جرا سڑک دے اتے آ جائے, پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ابھی امیری ہے تو رب کی رضا کے لیے خرچ کیجئے. حضرات گرامی قدر, آپ نے 5ویں بات جو ارشاد فرمائی, آپ فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, اپنی زندگی کو غنیمت جانیے اس سے پہلے کہ موت آ جائے, اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے. یہ جو دن گزر رہا ہے نا, اپنے ہر دن کو آخری دن گزار کر کے سمجھ کر کے گزاریے. اپنے دن کے اندر اپنے رب کی یاد کر کے, اپنے رب کو یاد کر کے اس دن کو گزاریے, پتہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں زندگی ملی ہے ابھی تو غنیمت جانیے. حضرات گرامی قدر, آئیے پھر اس مہینے کی ہم ترتیب لگائیں, تیاری کریں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, چلو میں آپ کا شیڈول بنا دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے حضرات گرامی قدر, صبح سویرے اٹھیے, سحری سے پہلے اٹھیے اور نماز کے لیے اٹھیے, تہجد کے لیے اٹھیے, رب کو منانے کے لیے اٹھیے. اور قرآن پاک میں اللہ نے کہا نا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. سبحان اللہ, ابھی سال کے اندر تو ہم مشکل ہوتا ہے نہیں اٹھ سکتے, تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا, لیکن رمضان میں تو اٹھ سکتے ہیں نا. آپ نے جہاں 4 بجے اٹھنا ہے 3:30 بجے اٹھے, آدھا گھنٹہ تہجد کے لیے نکالیں. کمرے کے اندر الگ سے آپ ایک مصلی جا نماز بنائے, اس کو مسجد کی جگہ بنائیں, وہاں پر عبادت کیجئے. صرف آپ ہوں, اپنے رب کی رضا کے لیے آنسو بہائیں. رب کعبہ کی قسم ہے, دنیا کائنات کے اندر جتنی مزے کی چیزیں ہیں اتنا لطف کسی چیز میں نہیں ہے جتنا لطف رات کی تاریکی میں رب کو منانے میں آتا ہے. اللہ آسمان دنیا پہ آ کر کے خود کہتا ہے میرے بندے آنکھ نہ کی آنکھنا ہے, آنکھ نہ کی مانگنا ہے, مانگنا کی مانگنا ہے, اور 10 نہ کی آنکھنا ہے, میں پورا کرنے واسطے تیار ہوں. حضرات گرامی قدر, پھر سحری کیجئے. سحری اگر آپ کو بھوک نہ بھی ہو, آپ نے فرمایا اللہ نے سحری میں برکت رکھ دی ہے, چاہے ایک پانی کا گھونٹ لیجئے ضرور سحری کیجئے, چاہے ایک کھجور لیجئے ضرور سحری کیجئے. سحری کے بعد نماز با جماعت ادا کیجئے, جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کیجئے. ہم نے یہ بھی دیکھا بندہ سحری کر کے اوتھی کارچی 2 نفل 2 فرض پڑھ کے تو سومن دی تیاری. سبحان اللہ, اے کیویں دا روزہ ہے, اے روزے دی کیڑی تیاری ہو رہی بھی, اے روزے دا کیڑا آغاز ہو رہی ہے جدی گھر ہی نماز ہو رہی ہے. سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر, نماز جماعت کے ساتھ پڑھیے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے, اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے بھی فوری نہیں جانا ہے. نماز کے ساتھ جماعت پڑھ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے اسی مصلی پر بیٹھے رہیں, اسی جگہ پر بیٹھے رہیں. اگر آپ اسی جگہ پر بیٹھ کر کے رب کا ذکر کریں گے, کیا پڑھیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام. آپ پڑھتے چلے جائیں گے. جو حضور نے دعائیں سکھلائی ہیں پڑھیے. 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیے, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیے, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیے. حضور فرماتے ہیں جو بندہ یہ تسبیحات پڑھ لیتا ہے ہوتا کیا ہے, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وَإِن كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ, اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوتے ہیں اللہ پھر بھی معاف کر کے رکھ دیتا ہے. گناہوں کو معاف کروا کے کار جاؤ. حضرات گرامی قدر, بیٹھیے اپنے مصلی پر بیٹھیے. اگلی حدیث آپ سنیے اور آپ محبت سے خوش ہو کر کے بولیے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جب مصلی پہ بیٹھ کر کے نمازی اللہ کا ذکر کرتا ہے والملائکہ یصلون علی احدہم ما دام فی مجلسہ الذی
صلی فی یقول الملائکہ اللہم اغفر لہ و اللہم ارحم اللہم تب علیہ۔ کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان کے نورانی فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے، زمین سے لے کر آسمان تلک کا خلا بھر جاتا ہے۔ اتنی تعداد کے اندر آسمان کے نورانی فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور تلاش کرتے پھرتے ہیں کہاں پر رب کا ذکر ہو رہا ہے، کہاں پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کون بندہ رب کا جو رب کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ بندے آ جاتے ہیں، آپ اپنے مصلی پر بیٹھے ہوں گے، وہ فرشتے آ جائیں گے، آپ کے پاس آ جائیں گے، اس مجلس میں آ کر کے بیٹھ جائیں گے اور وہ آپ کے لیے اربوں خربوں وہ آپ کے لیے 3 دعائیں کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں 3 دعائیں۔ پہلی دعا کریں گے اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس گناہگار بندے کے جتنے گناہ ہیں سارے ہی معاف کر دے۔ اللہم ارحم، اے اللہ اپنے اس بندے پر رحم و کرم والا معاملہ فرما دے۔ اللہم تب علیہ، اے اللہ اپنے اس گناہگار بندے کی توبہ کو قبول فرما دے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے رمضان کی تیاری ہے کہ ہم اس انداز کے ساتھ اپنے رمضان کی تیاری کریں۔ حضرات گرامی قدر آئیے 5واں عمل آپ نے کون سا کرنا ہے؟ آپ علیہ اور دعا فرشتے کدوں تک کرتے رہندے نے؟ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کدوں تک بھلا؟ آپ فرماندے نے جدوں تک وہ بندہ مصلی تے بیٹھا رہندا ہے نا فرشتے ان دے واسطے دعا کردے رہندے نے۔ صبح جدوں تک وہ کسی بندے نو تکلیف نہیں دیندا، کوئی لغو غل نہیں کردا، مسجد چ بیٹھے جدوں تک اللہ دا ذکر کر رہے ہیں، وہ ذکر کر رہے ہیں تے فرشتے ان دے واسطے دعاواں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 5واں عمل یہ ہے آپ نے فرمایا زبان کی حفاظت کیجئے۔ رمضان کے مہینے میں زبان کی حفاظت کے ساتھ کام لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والجہل والعمل به ولا حاجت للہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ گالی دینے سے باز نہیں آتا، جو بندہ اپنی زبان کو غلط استعمال کرنے سے باز نہیں آتا، اس کی اللہ کو اس کوئی حاجت نہیں ہے، اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات گرامی کی طرف اپنی زبان کو تالا لگا لے۔ روزہ پیٹ کا بھی رکھنا ہے اور روزہ زبان کا بھی رکھنا ہے۔ کہو انشاءاللہ کسی نو برا نہیں آکھنا، کسی نو مندہ نہیں آکھنا، کسی دے اتے سختی نہیں کرنی ہے، کسی نو گالی گلوچ۔ آپ نے تو یہاں تلک آپ نے فرمایا لا تسب الشیطان، یہ بھی مسلمان بھائی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شیطان کو بھی گالی دے۔ بھلا شیطان تو بھی برا کوئی اور ہو سکتا ہے، آپ نے شیطان کو بھی گالی دینے سے منع کیا ہے۔ کوئی اگر آپ کو گالی دے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تھوڑا دا بڑا غصہ ہے، تسی تے چپیڑ مار کے اندر دند بار کٹ دے ہوئے ہیں۔ روزے دے وچ بھی تسی تے بڑے جلالی بندے ہو تے تسی پھر کی کرو گے؟ حضور نے وہ بھی مسئلہ بتایا۔ آپ نے فرمایا جب تمہیں کو برا بلا کہے نا تو آگے سے اسے گالی نہیں دینی بلکہ کہنا انی صائم، میں تے روزے دار، میں تے بھائی روزہ رکھیا رب دی رضا واسطے، میں تینوں برا بلا کہہ کے اپنا روزہ خراب کرنا نہیں، انی صائم، میں تو روزے دار ہوں۔ حضرات گرامی قدر آئیے 6واں مسئلہ یہ ہے آپ نے رمضان کے جو جتنی عبادات کرنی ہے خوشی سے کرنی ہے۔ خوشی کے ساتھ رمضان کا استقبال کیجئے، خوشی کے ساتھ سحری کا اہتمام، خوشی کے ساتھ قیام کیجئے، خوشی کے ساتھ مسجد میں آئیے، خوشی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیجئے۔ اور 8واں مسئلہ یہ ہے 7واں مسئلہ ہے رب کے قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیجئے۔ 8واں مسئلہ یہ ہے آپ نے فرمایا ثلاثۃ دعوات، تین بندوں کی 3 بندے ایسے جن کی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتا۔ آپ نے فرمایا مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اور آپ نے فرمایا روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرنا۔ تو جدو روزہ رکھ لیتے تھے پھر کی کرنیاں نے؟ بولو دعاواں کرنیاں نے۔ کی کرنیاں نے بھائی؟ اپنے واسطے دعاواں کرنی ہے، ملک پاکستان واسطے دعا کرنی ہے، اپنے پیاریاں واسطے دعاواں کرنی ہے، جڑے چلے گئے انہاں واسطے دعاواں کرنی ہیں، بس دعاواں ہی کرنی ہیں۔ روزے صرف یہ نہیں افطاری کے وقت بلکہ نہیں چلتے پھرتے آپ دعائیں کریں۔ اور 9واں مسئلہ یہ ہے آپ روزوں کو افطار کروائیے، افطاری کروائیے اپنے مسلمان بھائیوں کی۔ جس بندے کی آپ افطاری کروائیں گے
اتنا ہی آپ کو بھی اجر اور ثواب ملے گا۔ اور 10واں مسئلہ یہ ہے، آپ سخاوت کیجئے، اپنے خزانوں کے منہ کھول کر کے رکھ دیجئے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، ضعیفوں کے لیے آپ کے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہوں۔ ٹوڈے محلے دے وچ کم از کم کوئی بندہ بغیر روٹی کھائے روزہ نہ رکھے۔ کتنی 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 رحم و کرم والا وہ برکت نہ اٹھ جائے اس محلے سے کہ جس کا پڑوسی بھوکا اور وہ روزہ رکھنے کے لیے اس کے پاس موجود نہیں ہے کھانا، اور یہ خود جو ہے وہ اتنی قیمتی اشیاء کے ساتھ جو ہے وہ روزہ افطار کر رہا ہے۔ اپنا روزہ کاٹ کر لو، اپنے دسترخوان کاٹ کر لو، کسی غریب کو لقمہ کھلائیے۔ اور حضرات گرامی کا 10واں مسئلہ یہ ہے، آپ زکوٰۃ کو ادا کریں۔ زکوٰۃ ہمارے بھائی جو ہے وہ رمضان میں ادا کرتے ہیں، اور رمضان میں ادا کریں یہ بھی بہت بہتر ہے، کیونکہ رمضان میں ڈبل ثواب ملتا ہے صدقہ اور خیرات کرنے کا۔ اور جس بھائی کے پاس 7.5 تولہ سونے کے برابر مال موجود ہے اور اس کو 1 سال ہو چکا ہے، جب 1 سال ہو گیا تو 2.5% زکوٰۃ اس پر فرض ہے، وہ 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرے گا۔ معزز سامعین، اب مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ جب سال ہو جائے تو زکوٰۃ تو تب فرض ہو گئی، تو تب رمضان کے کچھ بھائی جو ہے رمضان کا انتظار کرتے ہیں، تو یہ بھی بات سمجھ لیجئے، جب فرض ہو گئی ہے تو آپ جب ضرورت مند آ گیا تو اس کو ادا کریں۔ آپ کیا کرتے ہیں، ہم اس زکوٰۃ کے مال کو اپنے اکاؤنٹ میں جمع رکھتے ہیں، بھی 4 مہینے پہلے جو زکوٰۃ دا وقت آ گئے تے اسی آکھے بھی رمضان چ دواں گے، تو 4 مہینے وہ پیسے ٹوڑے اکاؤنٹ چ پے رہنے تے اکاؤنٹ چ پے رہنے تے تسی زکوٰۃ تے پیسے استعمال کیتے نے۔ اگر آپ رمضان میں خرچ کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ یہ کریں کہ آپ اپنی زکوٰۃ کے سال سے پہلے اپنی زکوٰۃ کے پیسے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ کیا ماننا ہے کہ ہجے سال پورا نہیں ہویا تے تسی پہلے اپنا حساب و کتاب دے وچوں خرچ کر سکتے ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس آیا، عرض کرتے آقا ابھی میری زکوٰۃ کا مہینہ آیا کوئی نہیں ہے، لیکن ضرورت مند آ گیا ہے میرے دروازے پر، میں کیا کروں؟ آپ فرماتے ہیں اس کو اس میں سے حصہ دے دو، جب آپ زکوٰۃ نکالو تو پھر اس حساب کے اندر اس کو ایڈ کر لو۔ مانا ہے تسی زکوٰۃ دے پیسے جمع نہیں کرنے، اپنے پیسیاں جو پہلے تسی ایڈوانس ادا کر لو۔ اگر کسی کی زکوٰۃ 3 مہینے بعد پوری ہوتی ہے تو اس زکوٰۃ کے اندر سے آپ رمضان میں آپ جو ہے وہ اس زکوٰۃ کو ادا کر سکتے ہیں۔ جب آپ 3 مہینے بعد آپ کا سال مکمل ہو تو آپ اس میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ نو لیٹ کرنا درست نہیں ہے، آپ اس کو پہلے ادا کر سکتے ہیں۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو رمضان کی بہاریں اسی انداز کے ساتھ اپنے جھولیوں میں پرونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب